السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ زون فائلز اور میں ہوں بطول راجپوت اور میرے ساتھ فہد حسین صاحب موجود ہیں۔ ہم سارا دن سوچ رہے تھے کہ یہ پرٹیکولر چیزیں ہیں جن پہ آج ہم تجزیہ کریں گے، لیکن 11th آور پہ چیزیں چینج ہو گئی۔ ایک ایسی دھماکے دار پریس کانفرنس کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے کہ اب پاکستان میں جو آنے والی حکومت ہے اس کا نقشہ بڑا انپریڈکٹیبل سا ہے، پرفارم کیسے کرے گی، اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ فہد صاحب مجھے جوائن کریں۔ فہد صاحب تھینک یو سو مچ فار کمنگ ان دی شو لائک آلویز۔ آج ہمارا دوسرا شو ہے انفیکٹ، لیکن پیپل آر لوکنگ فارورڈ کہ ہم کیا بات کریں گے۔ کل ہمیں بڑا اچھا فیڈ بیک آیا بالکل، اور آج دیکھیں جس طرح آپ نے بالکل صحیح کہا بطول کہ آج بڑا نیوزی ڈے ہے، کیونکہ آج کے دن صبح سے صرف ایک ہی موضوع پہ بات ہو رہی تھی ہر طرف کہ حکومت سازی کس طریقے سے ہونے جا رہی ہے، اور خاص طور پر پیپلز پارٹی کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہے اس میں وہ کیا فیصلہ کریں گے۔ اور بات یہ ہو رہی تھی کہ یا تو وہ پی ایم ایل این کے ساتھ مل کر ایک پی ڈی ایم جیسی گورنمنٹ بنائیں گے، یا یہ ہے کہ وہ کچھ پاور شیئرنگ فارمولا کی بھی بات ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے بیچ میں ایک تیسرا تھرڈ آپشن نکال دیا، اور وہ ایکچولی بڑا حیران کن آپشن ہے کہ انہوں نے کہا، جس طرح ابھی ہم سن بھی رہے تھے کہ ہم ان کا کہنا ہے کہ ہم حکومت کی تشکیل میں مسلم لیگ نون کا ساتھ دیں گے لیکن وزارتیں نہیں لیں گے۔ وزارت یعنی بیسکلی اس کا مطلب یہ کہ جی ہم آپ کی کابینہ کا حصہ نہیں ہوں گے، لیکن ہم آپ کو سپورٹ کریں گے کہ آپ پرائم منسٹر بن جائیں۔ اچھا، یہ جو ہے بطول، یہ جسے کہتے ہیں نا کہ بیسٹ آف بوتھ ورلڈز، یعنی پیپلز پارٹی نے اپنے تئیں جو ہے اگر آپ ان کے اینگل سے دیکھیں تو ان کو اس سے بہتر کچھ چیز مل نہیں سکتی۔ کیوں بلا؟ کیونکہ جو فیڈرل گورنمنٹ آنی ہے اب، اس نے بڑے ہی مشکل فیصلے کرنے ہیں، جس کے بارے میں ابھی ہم بات کریں گے تھوڑی دیر میں۔ تو کابینہ جو پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی فیصلے آپ کے، ذمہ داری آپ کی، جو اس کی پولیٹیکل کاسٹ ہوگی وہ آپ پے کریں گے، ہم سائیڈ پہ بیٹھیں گے، لیکن ہم جو ایک اقتدار کا حصہ ہم ضرور لیں گے، یعنی کانسٹیٹیوشنل آفیسز نا، اس کا مطلب ہے انہوں نے کہہ دیا کہ جی صدر پاکستان جو ہے وہ پیپلز پارٹی آصف علی زرداری صاحب کا انہوں نے کہہ دیا۔ پھر انہوں نے کہا جی کانسٹیٹیوشنل آفیسر اور کون سا ہوتا ہے؟ اسپیکر آف دی نیشنل اسمبلی، گورنر، چیئرمین سینیٹ، گورنرز۔ تو یعنی کہ پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ آل پاور with no responsibility۔ تو یہ تو مزے ہیں ان کے بالکل اس طریقے سے۔ اور فہد صاحب یہاں پہ آپ کو روکنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ نے پولیٹیکل کاسٹ کی بات کی ہے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب عدم اعتماد آ رہی تھی تو اس وقت بھی پی ڈی ایم واز لوکنگ اپ ٹو پاکستان پیپلز پارٹی کے اتحاد کتنا عرصہ چلے گا، لیکن پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا تھا اتحاد سے، جس کی وجہ سے نون لیگ ناراض بھی رہی۔ اور الیکشن سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ موقف اختیار کیا کہ اگر ہمارے پاس زیادہ طاقت ہوتی تو بہتر فیصلے کرتے، تو اس وقت بھی سارا برڈن پی ایم ایل این پہ اور اب بھی سارا برڈن پی ایم ایل این پہ۔ اور دیکھیں میں ایکچولی خود بڑا حیران ہوا تھا جب یہ پریس کانفرنس ہوئی کہ یہ تو اس سے تو پی ایم ایل این کے لیے مسئلے ہو گئے، کیونکہ دیکھیں نا یا تو ہوتا کہ وہ دونوں مل کر آپس میں جو فیڈرل گورنمنٹ جو کہ اس ٹائم کانٹوں کا تاج ہے، یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو بھی فیڈرل گورنمنٹ بنائے گا اس کو اس کی سیاسی قیمت جو ہے وہ ادا کرنی پڑے گی، کیونکہ مشکل فیصلے کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے پی ایم ایل این چاہ رہی تھی کہ ہم مل بیٹھ کر پیپلز پارٹی بھی اس میں حصہ ڈالے اور وہ مشکل فیصلے ہم ساتھ کریں، لیکن یہ تو پی ایم ایل این کے لیے بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اور فہد صاحب مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے انٹیلیجنٹ موو کیا ہے ان کے پرسپیکٹو سے، کیونکہ انہوں نے پی ڈی ایم میں اپنا حصہ ڈال کے وزارت خارجہ تو انجوائے کر لی اور بلاول صاحب کی پروفائل بھی بلڈ کر لی جو ان کا ایک میجر انٹرسٹ تھا، لیکن اب انہوں نے ریئلائز کر لیا ہے کہ اب ان کو اپنے الیکٹیبلز کو، اپنے ووٹ بینک کو پرفارمنس سے بھی انٹیکٹ کرنا ہے، اینڈ ناؤ دے ہیو ڈیسائیڈڈ کہ وہ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں ایز این اپوزیشن، اسی لیے ان کی سی سی کی میٹنگ نے بھی 2 دفعہ بیٹھنے کی، لیکن اس میں دیکھیں یہ بھی ڈفرنس ہے نا کہ وہ ٹیکنیکلی تو وہ اپوزیشن میں ہوں گے، لیکن ایکچولی ان کی جو ڈیل ہے وہ گورنمنٹ آف دا ڈے سے ہو رہی ہے اگر پی ایم ایل این گورنمنٹ بناتی ہے۔ اب اس میں دیکھیں نا کہ اگر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ اگر یہ بنتی ہے تو پی ایم ایل این کے پاس تو میجورٹی نہیں ہے، یعنی گورنمنٹ وہ بن رہی ہے، کابینہ وہ بن رہی ہے جس کے پاس نیشنل اسمبلی کی سمپل میجورٹی نہیں ہے، جو کہ ایک بیسک رول ہوتا ہے۔ تو یعنی ان کے پاس اگر ابھی 79 یا 80 یا 81 ہے، ہو سکتا ہے کل کو 2-3 لوگ اور جوائن کر لیں، 82 83 ہو جائیں گے، تو سمپل میجورٹی تو جا کے بنتی ہے 134 پہ، تو یہ اسے کہتے ہیں مائنورٹی گورنمنٹ۔ اچھا، پیپلز پارٹی اب کے لیے جو انہوں نے طریقہ کیا ہے کہ وہ بیٹھیں گے اپوزیشن میں، سپورٹ وہ کریں گے پی ایم ایل این کو پرائم منسٹر بننے کے لیے، لیکن کیس ٹو کیس بیسس پر وہ ان کی مخالفت بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ پی ایم ایل این کے پاس بذات خود اب کوئی بھی لیجسلیشن پاس کرنے کے لیے نمبرز نہیں ہیں، ہر لیجسلیشن کے لیے ان کو پیپلز پارٹی کی ضرورت ہوگی، ہر بڑا فیصلہ جس کی پارلیمنٹ نے توثیق کرنی ہے اس کے لیے اس کو پیپلز پارٹی کی ضرورت ہوگی، اور پیپلز پارٹی کیونکہ سینٹ کا چیئرمین اور نیشنل اسمبلی کا اسپیکر اور صدر
جو ہے وہ ان کا اپنا ہوگا تو جو انٹائر لیجسلیٹو بزنس ہے, یہ بہت بڑی بات ہے, وہ انٹائر لیجسلیٹو بزنس کے اوپر کنٹرول ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کا, اور پی ایم ایل این کا کنٹرول کس پر ہوگا کہ جی کابینہ میں بیٹھ کے وہ فیصلے کرنے جن سے ان کی پاپولیرٹی کو مزید دھچکا لگے. بالکل. اور جو آپ کو یاد ہے کہ زیر بحث سے سینٹ کے الیکشنز, جب الیکشنز کے ڈیلے ہونے کی بات ہوتی تھی تو تب بھی سینٹ کے الیکشنز بہت زیر بحث آتے تھے, لیکن اب جو نمبرز ہیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا زیادہ حصہ ہو جائے گا. نون لیگ کچھ کلیم نہیں کر پائے گی سینٹ پہ, جو ایک اور نیا شاک ہوگا جو نون لیگ کو دیکھنا ہوگا. تو اب یہ کہ وہ پھنس گئے ہیں, گورنمنٹ میں بیٹھیں گے بھی لیکن ایک کمزور گورنمنٹ. اب دیکھیں نا, یہی تو بڑا ایشو ہے کہ اب پی ایم ایل این کیا کرے گی. یعنی اب پیپلز پارٹی نے جب یہ آج ایک دم فیصلہ کر دیا, اب سوال یہ ہے, دیکھیں جو بڑا کوسچن ہے اس ٹائم, اور ابھی ہم نے بھی یہ بھی خبر چلائی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو کوٹ کر کے کہ آج شام کو جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پریس کانفرنس کی جواب ایک پریس کانفرنس کریں گے. اچھا, اب پہلے ایک ازیوم تو یہ تھا کہ بھئی کیونکہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے آپس میں آلریڈی ملاقاتیں ہوئی ہیں حکومت سازی کے حوالے سے, تو یہ جو کچھ یہ سی سی میں کر رہے ہیں اس پہ اور اناؤنس کرنے جا رہے ہیں, شاید پیپلز پارٹی پی ایم ایل این سے ان کا کچھ نہ کچھ بات ہوئی بھی ہے, یہ نہیں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے. لیکن میں خود حیران ہو رہا تھا کہ یہ جو انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, پی ایم ایل این اس سے کیسے اگری کر سکتی ہے. پرسنلی آئی واز اے لٹل سرپرائز. اور اس سے پہلے میں چاہتی ہوں اس پہ بھی ہم بات کریں کہ لیکن میں اگر یہ ختم کر لوں تھاٹ کہ اب اس میں اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اب نون لیگ نے جواب کیا دینا ہے. یا تو نون لیگ کہے گی کہ جی ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں اٹس فائن بائی اس اور ہم ایک مائنورٹی گورنمنٹ بنانے کو تیار ہیں, یا وہ کہیں گے کہ نہیں ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اچھا, اگر وہ کہتے ہیں کہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو پھر واٹ ڈز دیٹ مین؟ دیٹ مینز کہ حکومت کوئی بنانے کو تیار نہیں ہے. میں خیال ہے کہ اس کا ایک جواب تو پریس کانفرنس میں آئے گا, اور دوسرا بیرسٹر ظفر اللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے سوال کرتے ہیں, پہلے آپ کر لیجئے. جی بیرسٹر ظفر اللہ, السلام علیکم. السلام, تھینک یو. بیرسٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ یعنی کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ یعنی مجھے تو فرینکلی سپیکنگ یہ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ اگر واقعی میں پی ایم ایل این اس بات سے اگری کرتی ہے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اور بلاول بھٹو صاحب نے جو یہ اناؤنس کیا ہے, تو یہ تو ایک گھاٹے کا سودا ہے پی ایم ایل این کے لیے. ایک مائنورٹی گورنمنٹ بنانا, ساری جو ایک سیاسی قیمت ہے وہ خود اٹھانا, تمام تر مشکل فیصلے کر کے ان کی جو فال آؤٹ ہے وہ خود بھگتنا, اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ باہر بیٹھ کر جو ہے وہ اقتدار کے مزے بھی لے اور کچھ ذمہ داری بھی نہ لے. تو میں تو نہیں سمجھ پا رہا, واٹ ایم آئی مسنگ ہیئر؟ بہت حد تک مجھے آپ سے اتفاق ہے. تھوڑا پیچھے چلے, جب ووٹ آف نو کانفیڈنس عدم اعتماد کا ووٹ آیا, ہماری مل جل کے ایک مخلوط حکومت بنی, کولیشن گورنمنٹ بنی. کیبنٹ جو ہے وہ کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے, آپ کو معلوم ہے آئین یہی کہتا ہے, اور پیپلز پارٹی کا جیسے میڈم بطول نے کہا کہ بڑی اہم وزارتیں بھی ان کے پاس تھی. لیکن الیکشن کا رزلٹ آپ دیکھ لیں, ایمانداری کی بات یہ ہے کہ انہوں نے گین کیا ہے, حالانکہ اسی گورنمنٹ کا حصہ تھے, اور ہم نے لوز کیا ہے. یہ تو ایمانداری یہی ہے نا جی. تو گویا کہ جب نو کانفیڈنس تھا تو لوگ ہم سے ٹکٹ مانگتے تھے, ہمارا عمران خان بہت نیچے گراف تھا, ہم بہت اونچے تھے, لیکن پولیٹیکل کاسٹ ہم نے اتنی دی کہ انجام اب یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے یہ فریکچرڈ ہے, یہ کسی ایک پارٹی کو نہیں دیا. ہماری خواہش تھی ہمیں مل جاتا, نہیں ملا, ہمیں اس کو ماننا ہے. ووٹ انڈیویجول حیثیت سے پاکستان تحریک انصاف کے غالباً زیادہ ہیں, لیکن بیرسٹر صاحب سوری میں آپ کو معذرت, میں تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کروں, قطع کلامی معاف. میں صرف یہ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پیپلز پارٹی بلاول صاحب نے جو یہ اناؤنسمنٹ کی ہے ابھی, یہ پی ایم ایل این سے مشاورت کے بغیر کی ہے, یعنی ان کو سرپرائز کیا ہے, یا یہ ہے کہ ان سے پہلے بات ہو گئی تھی اور ایک طریقے سے ایک اگریمنٹ ہو گیا ہے کہ ٹھیک ہے, اور پی ایم ایل اے نے ایک طریقے سے مان لیا ہے کہ ٹھیک ہے جی چلیں, اگر ایسا ہے تو پھر ایسا ہی صحیح, ہم پھر ایک مائنورٹی گورنمنٹ بنا لیتے ہیں سے. ان دونوں میں سے کون سا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ صحیح چیز ہے؟ دیکھیں, لگنے کی بات یہ ہے, واللہ عالم کیا ہوا ہے وہ تو پریس کانفرنس میں آ جائے گا, لیکن کرائن سرکمسٹانسز یہ بتاتے ہیں کہ اگر یہ اگریمنٹ دونوں کے درمیان ہوا ہوتا تو پریس کانفرنس کٹھی ہوتی. جب بھی پاور شیئرنگ کے فارمولے ہوتے ہیں تو وہ سارے کھڑے ہو کے بات چیت کرتے ہیں. بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا یونیلیٹرل فیصلہ ہے, لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جب مذاکرات ہوں گے
میرا ذاتی خیال ہے جب بات چیت آگے بڑھے گی تو غالباً ان کو بھی گورنمنٹ جوائن کرنی چاہیے. لیکن بیرسٹر صاحب، اور میں کوئکلی آپ سے ایک دو سوال کروں گا. مجھے پتہ ہے بطول بھی بے چین ہے آپ سے سوال کرنے کے لیے، اور ان کے سوال میرے سے زیادہ چپتے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے یو شوڈ بی ریڈی فار دیٹ. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر دیکھیں نا، اب پی ایم ایل این کے پاس کیا آپشن ہے؟ یعنی اگر تو مذاکرات ہونے ہوتے ہیں بیرسٹر صاحب، تو وہ تو بند دروازوں کے پیچھے ہوتے ہیں نا، پریس کانفرنس کر کے پھر اس کی جوابی پریس کانفرنس کر کے، اس طرح تو کوئی مذاکرات نہیں ہوتے. تو ابھی تک تو جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں پارٹیز میں ہو گیا ہے کوئی مسئلہ. اور اب پی ایم ایل این کے پاس کیا آپشن ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، تو ہم گورنمنٹ میں نہیں بیٹھتے. تو اگر وہ بھی گورنمنٹ میں نہیں بیٹھتے اور پی ایم ایل این بھی نہیں بیٹھتی، تو پھر نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ پھر فریش الیکشنز کرائیں. دیٹ از آلسو ناٹ این آپشن. نہیں، فریش نہیں، انف نہیں ہے، نہ وہ ہوں گے، نہ ہی پیپلز پارٹی پی ٹی آئی گورنمنٹ بنائے گی. الٹیمیٹلی میرا اپنا خیال یہ کہ یہ آپس میں یہ پوسٹرنگ ہے، اور انہوں نے غالباً کچھ اور کنسیشن لینے کے لیے یہ ہارڈ پوزیشن اختیار کی ہے کہ پاور ہمیں دے دیں آئینی ساری کی ساری، اور رسپانسبلٹی آپ لے لیں جو اس کو آپ نے کہا ہے. میرا اپنا خیال یہ کہ یہ بارگیننگ چپ ہے، اور میرا آپ جب یہ مل کے بیٹھیں گے تو غالباً کہیں نہ کہیں آ جائے گی. ورنہ جس کو آپ مائنارٹی گورنمنٹ کہہ رہے ہیں، مائنارٹی تو نہیں ہوگی، اس کی وجہ سے ہے کہ اس کو پیپلز پارٹی کی سپورٹ ہوگی، لیکن وہ حکومت عملاً جو ہے فعلاً عملاً پیپلز پارٹی کے محتاج ہوگی، ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہوگی. 100% I agree with you. وہ ہر فیصلہ کرنے سے پہلے وہ ادھر دیکھے گی اور فیصلے نہیں کر پائے. ظفر اللہ صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ تو بڑی بدقسمتی ہے کہ آپ نون لیگ کے لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی مستقل مزاجی سے ایسی سیاست کر رہی ہے جس میں آپ کو گھاٹے کا سودا ہے. آپ کو یہ ریئلائز کیوں نہیں ہوتا؟ بار بار یو آر لوکنگ اپ ٹو پاکستان پیپلز پارٹی. عدم اعتماد کے بعد بھی وہ آپ سے علیحدہ ہو گئے، سارا پولیٹیکل کاسٹ آپ کو پے کرنا پڑا، ابھی بھی آپ کو ہی پے کرنا پڑے گا. پیپلز پارٹی کی سیاسی دور اندیشی آپ سے زیادہ ہے، نون لیگ کی کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے، یہ بات طے ہے کہ ہم کولیشن میں تھے، دونوں کا نقصان ہونا چاہیے تھا، ان کا نہیں ہوا، ہمارا ہوا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ طے ہے کہ ہم نے قیمت ادا کی ہے پچھلے 16 18 20 ماہ میں، اور اس میں ڈیسیجنز کو شہباز شریف شاید میں بہتر جانتی ہوں. اور یہ قیمت آپ اس حد تک ادا کر رہے ہیں کہ آپ کو انڈیپینڈنس کو اپنے ساتھ ملانا پڑا ہے. آپ بیرسٹر ہیں، آپ لیگل پوزیشن بھی واضح کر سکیں گے. وسیم قادر صاحب کی جوائننگ کے بعد مورلی آپ پہ کوشچن نہیں اٹھ رہا؟ آپ نے ان لوگوں کے بارے میں جو آپ کہتے تھے کہ لوٹوں کی جگہ باتھ روم میں ہے، رانا ثناء اللہ کہتے تھے کہ پارٹی میں لوٹوں کی جگہ ہی نہیں ہے، اور اب آپ ڈیپینڈ کر رہے ہیں ان پہ گورنمنٹ بنانے کے لیے. ایک جواب یہ بھی ہے کہ یہ سارے ہم سے ہی گئے تھے. اگر جو سا اس نے کہا یہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے لوگ تو پی ٹی آئی میں گئے ہوئے نا، پی ایم ایل این کے گئے ہوئے، ان کے اپنے تو لوگ ہی کوئی نہیں تھے. ان کے تو اپنے سارے جو اصل کارڈر تھا وہ تو سارا بیچارہ ڈسپرس ہو گیا، ڈسکریڈٹ ہو گیا. یہ سارے لوٹے ہی تھے اگر آپ کہنا چاہیں تو. یہ بدقسمتی ہے، پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہی ہے، نہیں ہونا چاہیے. لیکن 12 تو کم از کم وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے ٹکٹ نہ دی ہے لوکل پرابلم کی وجہ سے، وہ تو ہمارے ساتھ ہوں گے. اور لیٹر سی کہ اور کتنے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، کتنے پیپلز پارٹی کے پاس جاتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی اگر اپوزیشن میں بیٹھتی ہے تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ان کے پاس 40 سے 50 بندے رہ جائیں گے. چلیں ختم میں خیال میں. بیرسٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں وقت دیا، ویری کائنڈ آف یو. دیکھیں اصل ایشو جو ہے نا، ایک تو 45 کا بولا، اتنا نہیں ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کے پاس تقریباً ابھی 90 92 93 کے قریب لوگ ہیں. میری خبر یہ ہے کہ ان میں سے، اور یہ کافی حد تک مستند خبر ہے، کہ اس میں سے ابھی تھوڑا سا اور لوگ ان کو چھوڑیں گے، پی ٹی آئی کا جو انڈیپینڈنٹ جو ہیں، اور وہ جائیں گے پی ایم ایل این میں. تو وہ پی ایم ایل این ابھی 79 80 پہ کھڑی ہے، ہو سکتا ہے وہ 82 83 میکسیمم 84 تک پہنچ جائیں، اور وہ لوگ تھوڑے ہیں وہ 90 89 تک. تو اتنا تو آ جائے گا. دیٹ از اسٹل اے فارمیڈیبل اپوزیشن. آپ سوچیں نا، اب اور اگر پیپلز پارٹی واقعی میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھتی فیڈرل گورنمنٹ میں، تو پی ایم ایل این کے لیے جو پرابلمز ہیں وہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ میں ایکچولی جینوئنلی سوچ رہا ہوں کہ ان حالات میں وہ گورنمنٹ کیسے بنائیں گے. لیکن دوسری جو میں خبر سن رہا ہوں بطول بڑے مستند ذرائع سے، وہ یہ بھی ہے کہ پی ایم ایل این نے ابھی تک تو یہ فیصلہ کیا ہے کہ گورنمنٹ تو ہم نے بنانی ہے. یعنی وہ اس آپشن پہ غور نہیں کر رہے کہ جی ہم جو ہے وہ دستبردار ہو جائیں اور ہم کہیں گے جی ٹھیک ہے ہم نے بس پنجاب گورنمنٹ بنانی ہے، باقی نہیں. دے آر ویری انٹرسٹڈ، دے آر انسسٹنٹ کہ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ بنانی ہے. لیکن فیڈرل گورنمنٹ
जैसी भी बनने जा रही है वो उनके लिए होगी लाइबिलिटी, पंजाब गवर्नमेंट उनके लिए होगी उनका एसेट। तो अब उन्होंने इनको बैलेंस करना है कि वो कैसे लेके चले टफ टाइम्स। अच्छा फाद साहब, मैं चाह रही थी कि हम ज़फ़रुल्लाह साहब से भी ये पूछें, बिकॉज 100 थिंग्स दैट वी आर सपोज टू आस्क, सिचुएशन ही ऐसी बनी हुई है। अब आप ये देखिए, कल तक हम डिस्कस कर रहे थे कि PMLN शॉक में है। अब उनके शॉक में होने की एक निशानदेही मैं इस तरह से भी कर देती हूँ कि कुछ देर पहले मुसद्दिक मलिक साहब ने ये स्टेटमेंट दी थी कि हमें वाज़ेह मैंडेट नहीं मिला, जिसका अफसोस है। फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने एक जगह कहा कि हमारे पास अक्सरियत है, इसलिए वज़ारत उज़्मा हमारा हक है। तो ये जो मुख्तलिफ मुतनाज़िर स्टेटमेंट्स नून लीग के अंदर से ही आ रहे हैं, दे आर वेरी अनश्योर कि अब उन्होंने बात क्या करनी है। मेरे ख्याल में देखिए आज अब तमाम कल से ना तमाम नजरें जुड़ी हुई थी पीपल्स पार्टी के ऊपर कि वो क्या कहेंगे और क्या करेंगे। आज के दिन से अब तमाम नजरें जुड़ी हुई हैं PMLN पर कि उन्होंने क्या कहना है, क्योंकि उन्हें अब बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहना पड़ेगा। देखिए बतूल, हम एक बड़े क्रिटिकल स्टेज पर है। गवर्नमेंट फॉर्मेशन की जब तक नहीं होती तो ये पूरा निज़ाम एक तरीके से रुका हुआ है। तो वो एक टाइम फोरमोस्ट प्रायोरिटी है कि वो गवर्नमेंट फॉर्मेशन, हुकूमत साजी का जो अमल है वो जल्दी ख़त्म हो। जितना वो ड्रैग करेगा उतना ज़्यादा जो है वो एक अनसर्टनिटी आएगी, उतना ज़्यादा एक पॉलिटिकल जो है वो क्योस आएगी। इसलिए मेरे ख्याल में नून लीग, द बॉल इज़ इन देयर कोर्ट। आज उन्होंने फैसला करना है कि उन्होंने किस तरीके से आगे चलना है। मुझे लगता यूँ है, मेरी रीडिंग अभी तक ये है कि ये मामला लटकेगा नहीं। ये बात कुछ हद तक बैरिस्टर साहब की मैं इसमें वजन है कि ये भी एक तरीके की पॉस्चरिंग हो सकती है। बड़ी हाई स्टेक्स गेम है, तो छोटी तो है नहीं, तो हाई स्टेक्स पोकर है ये, तो उसमें मेरे ख्याल में ये 24 घंटे में हो जाएगा मसला। लेकिन क्या हम इसको एनालाइज कर सकते हैं कि बिलावल ने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम चाहते हैं कि मुल्क में अमन रहे और एक पार्टी गवर्नमेंट करे, अब फॉर द टाइमिंग अगर हम इस चीज़ को इग्नोर कर दें कि पीपल्स पार्टी क्या गेन कर रही थी अभी, और वो पहले भी पॉलिटिकल कॉस्ट बेयर करने को तैयार नहीं थी, बट इट इज़ अ वेरी स्मूथ मूव टुवर्ड्स द पॉलिटिकल मैटर इफ वी सी कि एक ही पार्टी डिसीजंस ले, वही उसको भुगते, बाकी लेजिस्लेचर में कंट्रीब्यूट करे। ये देखें ना, उस तरीके से तो अगर आप PMLN के एंगल से देखें तो वाकई में अनफेयर है, वाकई में है। और PMLN के लिए ये बड़ा मुश्किल होगा इस तरह की गवर्नमेंट को चलाना। अलाउ मी टू से दैट। और वो क्यों होगा? क्योंकि इन नॉर्मल टाइम्स बतूल अगर आपके पास इस तरह की गवर्नमेंट है कि आपके पास आप डिपेंडेंट हैं मुकम्मल तौर पर किसी और जमात पे। आप देखिए ना, छोटा सा छोटा काम भी अगर PMLN को कराना होगा, और गवर्नमेंट ऑफ द डे अगर खुद लेजिस्लेशन नहीं करा सकती तो उसके हाथ पैर तो बंद गए ना। अगर हर लेजिस्लेशन के लिए आप सोचें, हर बिल के लिए जो नेशनल असेंबली से पास होना है, जो सेनेट से पास होना है, अगर PMLN को जाके और पीपल्स पार्टी के तरले करने हैं तो वो तो वैसे ही गवर्नमेंट अपाहज हो गई। और जो उसने काबीना में फैसले करने हैं उसको अगर पीपल्स पार्टी की तनकीद का फैसला हुआ तो आप सोचें कि वो एक तरफ 90 लोग PTI के आज़ाद लोग, ऊपर से को 55 लोग इनके, तो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट अगर आपके ऊपर तनकीद कर रहा है और लेजिस्लेशन आपकी पास नहीं हो पा रही और जो फैसले आप कर रहे हैं उसकी तमाम तर जिम्मेदारी आपकी गवर्नमेंट पे आ रही है, तो फिर PMLN करे तो क्या करे? ये प्रॉब्लम तो होगा। लेकिन क्या ये PMLN सही फैसला करिए कि वो किसी भी सूरत में अब गवर्नमेंट ही बनाए? क्या करे? मैं ख्याल है दे आर लेफ्ट विद नो ऑप्शन। दैट इज द इशू। ये वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप देखें उनके, या तो ये वो कहें कि जी ठीक है हम करते और हम जो है वो जाके और इलेक्शन फिर से हो। इलेक्शन आपको ही अफोर्ड नहीं कर सकते। नोबडी। बिलावल ने इसका साइन भी दिया है कि फिर दोबारा केओस, बिल्कुल सही कह रही। सो अब अगर इलेक्शन भी नहीं हो सकते और जो इंडिपेंडेंट्स हैं उनको भी हुकूमत यानी साजी वो नहीं कर सकते, तो अल्टीमेटली तो फिर ये दोनों ही जमातें रह गई। करना तो फिर इन्होंने ही है। अब या तो ये कि ये थोड़ा कुछ लोग कुछ दो के मामले पर रात तक उनको मसला हल हो जाए, क्योंकि जो हम पहले बात कर रहे थे, मैं चाहूँगा जब भी आपके टाइम हो तो हम थोड़ा सा दिखाएं कि ये जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है ये कि गवर्नमेंट जो है वो अंडर प्रेशर ना हो, क्योंकि हालात जो हैं, और हम कुछ इकोनॉमिक डेटा की भी बात करना चाह रहे थे, तो व्हेनेवर यू रेडी हम उसमें आई बिलीव हमें वो गैलप का सर्वे उस पर बात करनी चाहिए। मैं एक्चुअली आपसे उस दिन हम बात कर रहे थे, तो बल्कि मैं चाहूँगा कि अगर नाज़रीन को भी हम दिखाएं कि ये हम के हालात क्या होने जा रहे हैं। और इसमें जो अगर आप देखें कि ये गैलप का सर्वे हुआ है अभी, और इसमें जो इकोनॉमिक फ्यूचर जो है, गैलप कहते हैं कि जी पाकिस्तानियों से जब पूछा गया कि आप अपनी जो इक्तिसादी हालात हैं उस पर आपका कितना एतमाद है, ये देखिए ये वो ग्राफ है। और ये मेरे ख्याल में बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट्स इंपॉर्टेंट टू, ये 2007 से लेकर ना बतूल ये उन्होंने ट्रैक किया है और 2023 तक,
اور اس میں آپ یہ دیکھیں یہ والی جو ڈاٹڈ لائن ہے یہ بتا رہی ہے کہ آپ کے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی معاملات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں. تو یعنی 2007 میں یہ بڑا لو تھا, یعنی بڑے کم لوگ سوچتے تھے کہ حالات ملک میں بہت خراب ہیں. اس کے بعد یہ دیکھیں گراف بڑھتا ہے 2008 2011 پھر یہ 2013 میں پیک پہ ہوتا ہے, پھر وہاں سے نیچے آتا ہے 15 تک نیچے, 2015 میں نیچے آتا ہے, پھر اوپر جا کے 2017 میں یہ بالکل نیچے ہے. یعنی یہاں پہ لوگ سمجھ رہے, لوگوں کا خیال تھا کہ حالات بڑے بہتر ہیں. اس کے بعد یہ دیکھیں 2017 سے لے کر اور اب یہ 2023 تک یہ کتنا شارپ رائز ہے. اور یہ اس ٹائم 2023 میں 70% یعنی 70% پاکستانی ناظرین وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو اقتصادی حالات ہیں وہ خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں. تو جو ہم بات کر رہے تھے بطول کہ جو نئی گورنمنٹ آئے گی اس کو یہ فیس کرنا ہے. یہ 70% لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ جی حالات بہت برے ہوئے ہیں. اچھا یہ دیکھیں دوسرا گراف کہ جو ان کی جو لوگوں کے جو لیونگ سٹینڈرڈز ہیں وہ کتنے گر رہے ہیں. اور اس میں دیکھیں کلیئرلی یہ والا جو ہے ڈاٹڈ لائن جو کہتی ہے کہ خراب ہو رہے ہیں. اگین دیکھیں 2007 میں 2017 سے ہی جنریٹ ہو رہا ہے ایک دم یہاں سے شروع 2017 سے یہاں تک ٹھیک ہے. پھر یہاں سے لوگ دیکھتے ہیں کہ جی حالات ہمارے اپنے یعنی ذاتی انفرادی جو سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے وہ نیچے جاتا جا رہا ہے. یہاں سے یہ دیکھیں کیسے رائز کر رہا ہے. اور اس وقت 2023 میں تک یہ اینڈ تک ہوا ہے ہائیسٹ 61. سو دو جگہ پہ اکنامک سچویشن, لوگوں کے پرسنل سٹینڈرڈ اس ٹائم 2007 سے میجر کیا ہے سب سے زیادہ خراب ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں, یہ وہ ریالٹی ہے جس کو جو نئی گورنمنٹ آئے گی وہ ادھر آ کے اور ان حالات کا حاصل. اب یہ اکیلی کیسے کرے گی پی ایم ایل گورنمنٹ؟ انفیکٹ ہمارے پاس کچھ اور فگرز بھی ہیں. یہ ڈیٹ کے ہیں, یہ 2023-24 میں 25 بلین کا ایکسٹرنل ڈیٹ ہے اور 24 بلین کا ہمیں اس سے اگلے سال واپس کرنا ہے, اور یہ 2025 کا ہمیں اگلے سال واپس کرنا ہے. تو یہ 70 to 80 بلین ڈالرز ہے جو ہمیں اگلے 3 سال میں واپس کرنے ہیں. 24 بلین ڈالرز جیسے آپ پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ بائی جون ہمیں اس کو اگر میں اس طرح پرسپیکٹو میں ڈالوں نا کہ اب لیٹس اسیوم کہ آج حکومت سازی ہو جاتی ہے اور نئی گورنمنٹ آ جاتی ہے. اب اگر صرف پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آتی ہے اور پیپلز پارٹی ان کو سپورٹ نہیں کر رہی جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں, یعنی کہ وہ صدر بھی بن جاتے ہیں اور وہ اسپیکر بھی بن جاتے ہیں اور وہ گورنرز بھی بن جاتے ہیں اور سینٹ چیئرمین بھی بن جاتے ہیں, لیکن وہ کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. جب وہ گورنمنٹ جو کہ جس کے پاس وہ نمبرز نہیں ہوں گے وہ آئے گی تو اس کو آتے ہی 3 چیزوں کا بہت بڑا سامنا ہے. جو آپ نے نمبر کا ذکر کیا, پہلا مہنگائی 30% سے اوپر 2-2.5 سال سے جاری ہے. یہ ریکارڈ بریکنگ مہنگائی ہے بطول, اور پاکستان کی عوام پس گئی ہے. وہ اس مہنگائی کا طوفان ابھی بھی جو ہے وہ اس کے جھکڑ چل رہے ہیں 30%. بالکل انفیکٹ ویکلی تو 48% سے زیادہ ہوگی. فاضل صاحب یہاں پہ میں آپ کو یاد کروا دوں کہ آپ کو بھائی 3 چیزوں کا صرف ختم کر دوں کہ پہلی چیز مہنگائی, دوسری چیز جو ہے وہ یہ قرضے اتارنا, اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ کہ آپ کی جو وہ ہے جو یہ جو ڈیٹ سروسنگ ہے جو آپ نے واپس کرنے جون تک. یہ دیکھیں نا یہ فگر کیا کہہ رہا ہے, آپ نے $25 ارب جون 2024 تک واپس کریں. یہ تو آپ کر نہیں سکتے. تو اس کے لیے سب سے جو پہلا فیصلہ ہوگا بطول وہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو ختم ہو رہا ہے مارچ میں. جو گورنمنٹ آئے گی اس نے سب سے پہلے آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کرنا ہے. اور آج شہباز شریف صاحب نے دوپہر کو پریس کانفرنس میں یہ کہا بھی تھا کہ ہم کریں گے, لیکن جب آپ آئی ایم ایف میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تو ایگزیکٹلی انہوں نے کیا کہا تھا سن لیتے ہیں پھر اس پہ بحث کرتے ہیں. جی سنوائیے گا پلیز. پاکستان is at a point, our economy is at a point where we will have to go for another IMF package and without delay. I want to make it very clear whether, it's a coalition or some other arrangement, whatever. It is the need of the hour that we have to go for IMF package. There is no escape, there is no alternative to it. اچھا فاضل صاحب ایگزیکٹلی جو میں آپ کو یاد کروانا چاہی تھی کہ یہ اسٹیٹمنٹ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے کہ آئی ایم ایف کا اور جو انٹرنیشنل رینکنگ ایجنسیز کا ان کا پاکستان کے اوپر بڑا پریشر تھا کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے کے آئیں, اور جو سیاسی بحث اس وقت ہم کر رہے ہیں اس میں شاید باقی سب کچھ ہے سوائے اسٹیبلٹی. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, اور ایگزیکٹلی یہی چیز ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے. نہ صرف آئی ایم ایف سب سے امپورٹنٹ ہے, جو ہمیں جو فارن انویسٹمنٹ چاہیے,
چاہے وہ چائنا سے ہو, چاہے وہ سعودی عربیہ سے ہو, چاہے وہ گلف کنٹری سے ہو, چاہے وہ یورپ سے اور امریکہ سے ہو, اس کے لیے آپ کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے, آپ کو اس سسٹم میں, اس نظام میں, اس ملک میں کانفیڈنس چاہیے. اور اگر یہاں پہ سیاسی جو ہے وہ ایک طوفان جو ہے وہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا, تو پھر یہ سارا کیسے ہوگا؟ آپ دیکھیں نا, اگر تو یہی وہ بات ہے کہ اگر اس طرح کی گورنمنٹ آ جاتی ہے جو اتنے پریشر میں ہے, اور اوپر سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ لوگ ہیں, اب اگر وہ 90 یا 91 یا جتنے بھی ہیں وہ اگر پارلیمنٹ میں آئیں گے تو وہ آ کے سرکار کے لیے تالیاں تو نہیں بجائیں گے. انہوں نے تو روز پکڑ کے انہیں پہلے تو وہ دھاندلی کا راگ لاپا جائے گا, پھر ہر چیز پہ جو ہے وہ چیخ و پکار ہوگی, جو آپ کو یاد ہے پچھلے پارلیمنٹ میں بھی ہو رہا تھا. اور شاید یہ بھی ریئلائز کروائیں کہ آپ نے تو کشکول توڑنے تھے, لیکن اب آپ نے کہا کہ وی کین ناٹ ڈو اٹ وداؤٹ ڈیلیئنگ. جی بالکل, اب وہ ہر فیصلے پر ہوگا. پھر اس کے بعد کے پی گورنمنٹ میں وہ ہوں گے, اور اس کے بعد دیکھیں ان کے پاس اس ٹائم اب جو آپ کا نظام ہے, پارلیمانی نظام کی جو انسٹیٹیوشنز ہیں, اس میں بھی پی ٹی آئی کی ایک بڑی بھاری وزن ہو گیا ہے, اور اسٹریٹ میں اور بیلٹ باکس میں تو آلریڈی ان کا وزن نظر آ رہا ہے. تو ایک حکومت جس کو اپنے اتحادیوں کی بھی سپورٹ نہیں ہے, پیپلز پارٹی جیسی, اور اس نے ہماری تاریخ کے مشکل ترین فیصلے کرنے ہیں ایک ایسے وقت میں جو کہ مشکل ترین وقت ہے, تو معاملات کیسے سنبھلیں گے اور اسٹیبلٹی کیسے ہے؟ اور آپ دیکھیں کہ قرض کتنا واپس کرنے. کچھ اور فگرز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ آپ نے تو ایکسٹرنل ڈیٹ بتایا ہے, میں پبلک ڈیٹ آپ کو بتاتی ہوں کہ 67.3 ٹریلین جو ہمیں واپس کرنا ہے. اس میں نون لیگ کی کنٹریبیوشن تھی 8 ٹریلین جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی, اور پی ٹی آئی کی کنٹریبیوشن تھی 19 ٹریلین. کین یو بلیو دیٹ؟ سوچیں. اور یہ واپس کس نے کرنے, اور اس وقت جو پاکستان کا ایکسٹرنل ڈیٹ ہے وہ 7 ٹریلین ہے. سوچیں, اب یہ فگرز جو ہیں, مجھے تو یہ بھی نہیں پتا ٹریلین کتنا ہوتا ہے, اگر ہم گننے جائیں ایٹ لیسٹ بلین سے زیادہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھا دوسرا ہی دیکھیں, جو میں بات کر رہا تھا نا کہ ابھی کہ کیوں میں اتنا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ نون لیگ جو ہے وہ یہ ایکسیپٹ اگر کرے گی تو بہت پھنسے گی وہ. آپ دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ, اور شاید کچھ لوگوں کو شاید اس کا اندازہ نہ ہو, فیڈرل گورنمنٹ جو ہے نا وہ بڑا ہی مشکل کام ہے, ٹرسٹ می آن دس, بیکاز فیڈرل گورنمنٹ نے جو ہے وہ سارے جو یہ قرضے اتارنے ہیں, صوبوں کو پیسے دینے ہیں, اور ٹیکسیشن خود جمع کرنی ہے. تو یعنی بیسکلی اس وقت جو حالات ہیں, ان ویری سمپل ٹرمز, میں کوئی اکنامک ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن یہ بالکل سمپل ٹرمز ہیں, کہ جب فیڈرل گورنمنٹ بطول جو فیڈرل گورنمنٹ کی انکم کیا ہے جو ٹیکس جمع کرتی ہے, وہ جو انکم اس کے پاس آ جاتی ہے, اس کے بعد اس نے خرچے کرنے. جب وہ صرف 3 خرچے اگر آپ لیں نا, جو آپ نے ادھار واپس کرنا ہے, یہ جو لکھا ہوا ہے ہم نے, جب آپ اس کی قسط دے دیں, آپ پینشنز کی پیمنٹ کر دیں, اور آپ صوبوں کو پیسے دے دیں, صرف 3 چیزیں کر دیں, فیڈرل گورنمنٹ کو پیسے ختم, دے ڈاؤن ٹو زیرو. اور یہ جو بجٹنگ کی آپ بات کر رہی ہیں, اس میں میں آپ کو یہ یہاں پہ یاد دلوا دوں کہ جو پچھلی سال بجٹ پاس ہوا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ ایکسپینڈیچرز کنٹرول کرنے ہیں اور کنزیوم نہیں کرنے زیادہ, لیکن اب اس کی اگر ہم ریکارڈ دیکھیں تو 2.2 ٹریلین تو صرف گورنمنٹ نے اپنے اوپر ہی خرچ کیا. بالکل. اب دیکھیں نا, اب اگر آپ نے صرف 3 خرچے کیے اور آپ زیرو پہ آ گئے, تو اس کے بعد پھر جو باقی سارے خرچے ہیں وہ کہاں سے ہوں گے؟ پھر وہ ادھار پہ ہوتے ہیں, پھر وہ ڈیفیسٹ پہ ہوتا ہے. تو یہ اتنا بڑا کرائسس ہے اس ٹائم فیڈرل گورنمنٹ کے لیے, کہ جو بھی فیڈرل گورنمنٹ میں آئے گا اس کو اس چیز کا سامنا ہے. وہ کیا ہے کہ جی پیسے ہی نہیں ہیں. اگر آپ زیرو سے شروع, یہ نا یہ لٹرلی ایسے ہے کہ آپ نے تنخواہ لی اور آپ نے صرف 3 کام کیے, اور پہلے دن دوسری تاریخ کو آپ کی تنخواہ ہو گئی زیرو, باقی آپ نے جو 28 دن جو ہے اپنے قرضے پہ چلانا ہے. لٹرلی فیڈرل گورنمنٹ کا جو ہے یہ حالات ہیں. تو ان سارے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر پیپلز پارٹی پیچھے ہو کے بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے جی گڈ لک ٹو یو, آپ چلائیں, تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. اور اس میں ایک چیلنج سب سے بڑا ریفارمز کا ہے. فاتح صاحب, جب انٹرم گورنمنٹ کو پاور دی گئی کچھ قانون میں تبدیلیاں کر کے کہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈائلاگ کر سکتی ہے, تو اس پہ بھی ہم نے بڑی بحث کی تھی, اور لگ یہ رہا تھا کہ وہ انٹرم گورنمنٹ لمبی چلے گی اور الیکشنز نہیں ہوں گے, کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے, یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ کسی انٹرم گورنمنٹ کو پاورفل کرے آئی ایم ایف سے نیگوسیٹ کرنے کے لیے. اور پھر اس کی وضاحت یہ کی گئی کہ تو ہم کنٹینیوٹی آف اکانومی کے لیے کر رہے ہیں, لیکن جو سیاسی حالات ہیں یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ وہ معاشی فیصلے انفلوئنس کیوں نہیں ہوں گے. لگتا نہیں کہ وہ مستقل مزاجی کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں, پرٹیکولرلی ریفارمز میں. لیکن دیکھیں مستقل مزاجی جو ہے وہی تو ایگزیکٹلی اس ٹائم ہمیں چاہیے, اور اس ٹائم جو ہم نے اگر حالات کو ٹھیک کرنا ہے تو وہ ہمیں اس طرح کی گورنمنٹ چاہیے وہ والی ریفارمز کر سکے جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں. اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک بڑی سمپلسٹک سی لیکن بڑی ایک
سب سے مشکل صورتحال کا ذکر کیا ہے کہ بھئی فیڈرل گورنمنٹ بینکرپٹ ہے. اب فیڈرل گورنمنٹ کی بینکرپسی کو ڈیل کرنے کے لیے بڑے میسو قسم کے ریفارمز کی ضرورت ہے, چاہے وہ پرائیویٹائزیشن ہو, چاہے وہ آپ کی جو انرجی کے ایشوز ہیں ان کا معاملہ ہو, چاہے دیگر معاملات ہوں, ٹیکسیشن ہو. یہ اتنے بھاری بھرکم ریفارمز ہیں کہ ان کو کرنا ایک اچھی بھری تگڑی گورنمنٹ کے جو گورنمنٹ ہے وہ بھی نہیں کر پائی. تو اگر ایک ویک گورنمنٹ آ رہی ہے جس کے اوپر اپوزیشن بھی چڑھی ہوئی ہے, جس کے اوپر آئی ایم ایف کا پروگرام بھی چڑھا ہوا ہے, جس کے اوپر لوگوں کا غصہ بھی چڑھا ہوا ہے, وہ کیسے کام کرے گی؟ اتنے مشکل حالات. ایگزیکٹلی یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کے جو اسٹیٹ بینکس کے اکاؤنٹ ہیں ان میں کچھ بلین ڈالرز پڑے ہوئے ہیں, اور ہم کبھی کبھی بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ وہ بلین ڈالرز تو ہیں ہمارے پاس, وہ سعودی عربیہ کی طرف سے دیے گئے ہیں, لیکن بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کی شرائط کیا ہے. اگر پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے تو وہ پیسے پاکستان کو 72 گھنٹے میں واپس کرنے ہوں گے. تو یہ وہ ویک لائنز ہیں جن کو آنے والی گورنمنٹ ایڈریس کرے گی. آپ ایک بریک لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید, اور ہمیں جوائن کیا ہے نئے بخاری صاحب نے, جو سی ای سی کے ممبر بھی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. ان سے سوال کرتے ہیں حکومت سازی کے حوالے سے. جی فات صاحب. جی بخاری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بخاری صاحب بہت بڑا فیصلہ کر دیا آج سی ای سی نے, اور میں یہی ابھی بات کر رہا تھا کہ مجھے یہ تو بالکل کلیئرلی سمجھ آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے تو یہ بیسٹ صورتحال ہے, یعنی اس سے بہتر تو پیپلز پارٹی کے لیے کچھ ہو ہی نہیں سکتا. بٹ جو چیز ہمیں سمجھ نہیں آ رہی وہ یہ کہ یہ پی ایم ایل این سے مشاورت کے بعد اور ان کی ایکسیپٹنس کے بعد وہ حامی بھر چکے ہیں اس پہ, اس کے بعد یہ اناؤنس ہوا ہے یہ جو ارینجمنٹ ہے, یا اب انہوں نے اس پہ رسپونڈ کرنا ہے؟ یہ تھوڑا کلیئر کر دیں. دیکھیے اس کی بڑی واضح سی بات ہے کہ انہوں نے اپروچ کیا ہمیں, ڈیلیگیشن شہباز شریف صاحب کی قیادت میں لاہور میں نواز شریف زرداری صاحب اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس گئے, ان سے ریکویسٹ کی, ان سے تعاون مانگا. جو پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو یہ کہا کہ ہم اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں آپ کی جو خواہش ہے, آپ کی ریکویسٹ ہے, یا آپ جو چاہتے ہیں اس کو ہم ایگزامن کریں گے. ہماری کمیٹی ایگزامن کرے گی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی. یہ 2 دن ہمارا اجلاس ہوا, اس اجلاس پر ہم نے یہ فیصلہ کیا. اچھا, تو یہ فیصلہ یعنی ان کو پی ایم ایل این کو پریس کانفرنس سے پہلے کمیونیکیٹ ہو گیا تھا, یا انہوں نے بھی اسی وقت سنا جب ہم نے سنا؟ یہ آبویس تھا کہ ہماری میٹنگ ختم ہوئی, امیڈیٹلی آفٹر میٹنگ چیئرمین صاحب پریس کانفرنس پہ آ گئے, تو ہم نے اس کو کمیونیکیٹ ہو گیا, تھرو پریس کمیونیکیٹ ہو گیا, اور پوری قوم کے سامنے بھی ہم نے رکھ دیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ سوچ ہے, یہ اپروچ ہے ٹورڈز نیشنل ایشوز. اچھا, ان کی طرف سے بخاری صاحب پی ایم ایل این کی طرف سے رسپانس ابھی تک آفیشیل تو آج رات کو وہ شہباز صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں, لیکن ہماری عرفان صدیقی صاحب سے بات ہوئی تھی, انیشل رسپانس تو ڈس اپوائنٹمنٹ کا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی یہ تو ہمیں اکیلا چھوڑ دیا, ایسے گورنمنٹ کیسے چل سکتی ہے اگر کسی کے پاس صرف 80 لوگ ہوں اور باقی پیپلز پارٹی ساتھ کیبنٹ میں شیئرڈ رسپانسبلٹی نہ کر رہی ہو, تو یہ تو ایک طریقے سے ہمیں اکیلے تنہا چھوڑ دینا. تو ایک آلریڈی ایک ڈس اپوائنٹمنٹ کا ایک رسپانس آنا شروع ہو گیا ہے. واز دس ایکسپیکٹڈ؟ نہیں, ہم نے تو دیکھیں, ہم نے جو ایٹ دی اسٹیک آف آر پالیٹکس, ہم نے تو صرف ملک میں جو صورتحال تھی اور ایسی صورتحال تھی کہ جو نیشنل اسمبلی کا جو ریزلٹس آئے ہیں کہ کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ گورنمنٹ فارم کر سکے, تو ہم نے تو میری قیادت نے تو بڑا فیصلہ کیا کیونکہ نمبرز ہمارے کم ہیں, اس لیے ہم تو اس ریس سے ہم نکل گئے, پرائم منسٹر کی ریس سے ہم نکل گئے. اور پھر اگر ہم اس میں کوئی عام ٹوسٹنگ کرتے تو بڑا آسان تھا, دونوں جماعتوں سے کہتے تھے ہمیں پرائم منسٹر بناتے تھے, ہم آپ کے ساتھ ملتے ہیں. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جو سچویشن ہے اس کا وے فارورڈ کیا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اس پارلیمانی نظام جو جمہوری نظام ہے اس کا تسلسل رہے, آبویسلی آپ کو کچھ ڈسیزن لینا پڑے گا.
और डिसीजन से लेना पड़ेगा कि हम अगर किसी के साथ शामिल नहीं होते तो फ्रेश इलेक्शन थे, कोई सियासी जमात गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में ना हो तो फिर ऑब्वियसली फ्रेश इलेक्शन थे। फ्रेश इलेक्शन स्टेज पे हमारा मुल्क इस बात का मुकम्मल नहीं हो सकता। हाँ। तो अगर लेकिन अगर काबीना में ज्वाइन करने से क्यों इनकार किया आपने? देखिए जी, हमने बिल्कुल कहा कि क्योंकि गवर्नमेंट वो फॉर्म करें, गवर्नमेंट वो रन करें, हम इश्यूज उनको जब हमारा कोई डिफरेंस ओपिनियन होगा मैं जरूर बात उनसे करेंगे। और इसके लिए हमने कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट कर ली है, जो चेयरमैन साहब ने सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ डिस्कशन करती थी, लेकिन इमरान खान ने आज हमारा डिसीजन आने से पहले ही कल हमने अनाउंस किया हम कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे जो पॉलिटिकल पार्टी से नेगोशिएट करेगी। उसने तो कह दिया कि हम बात ही नहीं करना चाहते। तो वो उनका एरोगेंस का एटीट्यूड है, आज से नहीं, जब से वो पार्लियामेंट में आए थे उनका एटीट्यूड यही था। इसलिए हम समझते हैं कि जो मोडेलिटी तय करनी है वो हमारी कमेटी उनके साथ तय करेगी। हम बिल्कुल इस पर गुफ्तगू शनीद करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये यानी अभी हमारा एक बिटर एक्सपीरियंस जरूर रहा। हाँ। जो हमारी 16 माह की गवर्नमेंट थी जी तो हम समझते थे कि क्योंकि नंबर थोड़ा ज्यादा है तो उनको गवर्नमेंट फॉर्म करनी चाहिए और गवर्नमेंट को रन भी करे। लेकिन अगर ये जो अभी आप यानी मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि ये जो मुज़ाकरात का सिलसिला जारी था अभी ये ख़त्म तो नहीं हुआ ना? आज आपने अपनी एक पोजीशन जो है वो पब्लिक के सामने रख दी, अवाम के सामने रख दी, अब उस पे वो शाम को कुछ और बात करेंगे, शायद उनकी कुछ और रिक्वायरमेंट्स हों, तो ये टू एंड फ्रो ये बार्गेनिंग अभी भी जारी है? यानी ये बिल्कुल आपकी तरफ से ये मुकम्मल तौर पर हतमी फैसला तो नहीं है जो कुछ आज कहा? यू स्टिल ओपन टू सम मोर नेगोशिएशन? नहीं, पीपल्स पार्टी इज ऑलवेज ओपन टू नेगोशिएशन ना, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड यही है। लेकिन अभी हमने ये बड़ा उनको कन्वे कर दिया कि विल नॉट बी इन द कैबिनेट, गवर्नमेंट आप रन करें। गवर्नमेंट को क्या सपोर्ट चाहिए कि उनके पास मेजॉरिटी हो नेशनल असेंबली में, जो मेजॉरिटी उनको हम फराहम कर देंगे अपने वोट लेके। लेकिन बैठेंगे तो आप अपोजिशन बेंचेस पे? नहीं, ये डोंट स्पेकुलेट। हम कैसे अपोजिशन बेंचेस में हम बैठेंगे जब हम गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस में हम हाउस में बैठे हैं और हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं और उनके प्राइम मिनिस्टर को वोट दे रहे हैं, ऑब्वियसली फिर हम अपोजिशन में कभी बैठेंगे। अच्छा, तो आप ट्रेजरी का हिस्सा होंगे बाकायदा तौर पर, लेकिन सिर्फ काबीना में नहीं होंगे? आप उसे जुडिशरी का उसका ट्रेजरी का हिस्सा कहें या अपोजिशन का, लेकिन वी विल नॉट बी अपोजिशन। अपोजिशन में तो वो होंगे, अपोजिशन लीडर भी वो होगा कि जिसके पास अपोजिशन की मेजोरिटी होगी मेंबर्स की। ये रूल्स हैं नेशनल असेंबली के भी, सेनेट के भी। ठीक, मैं बुखारी साहब मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, कुछ देर पहले बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब हमारे साथ थे, उन्होंने ये कैटेगोरिकली कहा कि लगता है कि पीपल्स पार्टी ने यकतरफा तौर पे ये फैसला किया है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मीटिंग के बाद जाहिर हो गया था क्या बात करनी है, हमने आवाम के सामने खुल के रख दिया है। तो ये पहली बात तो बताएं कि कन्फ्यूजन क्यों है? दूसरा ये कि ये तो वही बात हो गई जब आपने डीलिमिटेशन के हवाले से मीटिंग में बाद में कहा था कि हमें नहीं पता था कि डीलिमिटेशन के मामले पे इतना वक्त लग सकता है, उस वक्त भी आपने यू टर्न ले लिया था। अभी भी आप कह रहे हैं कि हमने तो बताया था, बता दिया, और वो लोग कह रहे हैं हमें बताया नहीं। मेरा ख्याल है आप बाजी को डिस्कस करिए, देखिए व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान और उसमें जमहूरी इदारों का क्या फ्यूचर है। लेट्स डिस्कस ऑल दोस थिंग्स। अच्छा, और हमने नेशनल इंटरेस्ट में नेशनल इंटरेस्ट भी डिसाइडेड है, हमारी पार्टी ने फैसला। अच्छा बुखारी साहब ये बताएं कि जी, ये तो बिलावल पाकिस्तान को क्या से निकालने के लिए मेरी क़यादत ने ये फैसला किया, मेरी जमात ने ये फैसला किया कि अभी जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में व्हाट इज वे आउट। यू सजेस्ट कि ये जो रिजल्ट है नेशनल असेंबली के, व्हाट इज द वे आउट। जो ये तो आज बिलावल साहब ने अनाउंस कर दिया बुखारी साहब के आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वही सदर के लिए उम्मीदवार होंगे। बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स हैं जिनका जिक्र किया उसमें यानी जो मुझे समझ आ रही है स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली हो गया, चेयरमैन सेनेट हो गया, गवर्नर्स हो गए, यही इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स की हम बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली दीस आर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स ना। और इवन फॉर दैट मैटर आप देखें कि पार्लियामान में बड़ी इंपॉर्टेंस होती है स्टैंडिंग कमेटीज की। तो इन जिस तरह आपने प्रेसिडेंसी के लिए अगर आपने आसिफ अली जरदारी साहब का नाम जो है वो ऑलरेडी फ्लोट कर दिया है,
تو چیئرمین سینٹ کے لیے یا اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی کے لیے یا گورنرز کے لیے بھی کچھ ناموں پر فیصلہ ہو گیا ہے آپ کی طرف سے؟ ناٹ یٹ، ابھی وہ بھی پارٹی نہیں فیصلہ کرے گی، لیکن یہ ناموں پہ بھی کوئی ڈیسیژن نہیں ہے۔ اور اگر نون لیگ جو ہے وہ کہتی ہے کہ جی یہ جو آپ نے پروپوز کیا ہے یہ ان کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر لیٹس اٹ بیفور آر پارٹی، پھر پارٹی اس کو ایگزامن کرے گی۔ اچھا، تو یعنی کہ تھوڑا سا ٹو اینڈ فرو ہو سکتا ہے، لیکن ٹائم بڑا ٹائٹ ہو گیا ہے۔ آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ جی، یہ کوئی انڈیویجول فیصلے تو نہیں ہوتے ہیں، پارٹی کے کلیکٹیو فیصلے ہوتے ہیں۔ پارٹی کا جو فورم ہے، پالیسی میکنگ فورم جو ہے، وہ ڈیسیژن لیتا ہے۔ ابھی دیکھیں، اگر انڈیویجول فیصلے ہوتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے وداؤٹ کنسلٹیشن فیصلے کرتے ہو، تو پھر جس دن شہباز شریف صاحب ان کے پاس گئے لاہور میں ملنے تو فیصلہ کر لیتے۔ ٹھیک ہے بخاری صاحب، پلیز یہ بتائیں۔ بہت شکریہ بخاری صاحب، جوائن کر رہے تھے پروگرام میں۔ جی فہد صاحب، تھینک یو بخاری صاحب۔ دیکھیں اسٹینڈنگ کمیٹیز والی جو انہوں نے بات کی دے دے، ہاں، وہ بھی پرابلم مجھے یہ سینس آ رہی ہے، اور بخاری صاحب، نیئر بخاری صاحب بڑے ہی پیپلز پارٹی میں ان کی بڑی سٹینڈنگ ہے، یہ ارلی 70s سے ہے، جب سے اسٹوڈنٹ تھے تب سے یہ پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں، اور سینٹ چیئرمین بھی رہے ہیں اور سیکرٹری جنرل بھی ہیں، تو ہی ہیز اے لاٹ آف ویٹ ان دا پارٹی، اور یہ بڑا یعنی سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں۔ مجھے جو سمجھ آئی ہے نا، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، مجھے یہ سمجھ آئی ہے ان کی باتوں سے کہ ابھی نیگوسیشن اوپن ہے، ابھی بیک اینڈ فورتھ ہوگی، اور یہ بالکل کلیئر ہے کہ نہ پیپلز پارٹی افورڈ کر سکتی ہے کہ نئے الیکشن ہوں، نہ ہی نون لیگ افورڈ کر سکتی ہے کہ فریش الیکشنز ہوں، تو یہ دس ہیز ٹو ورک۔ اب یہ ہارڈ بارگیننگ ہو رہی ہے۔ لیکن فہد صاحب، میرا خیال ہے یہ بڑا مناسب آپشن تھا اگر پریمیئرشپ دے دیتے پیپلز پارٹی کو، کیونکہ پھر دونوں کو پرفارم کرنے کا موقع ملتا ہے، اور اگر غلطیاں نہ کرتے پی ڈی ایم والی تو دیکھیں پی ایم ایل این پریمیئرشپ نہیں چھوڑے گی، اس میں تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب یہ صرف دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ جو بھی الٹیمیٹلی ڈیل ہوتی ہے، وہ اس سے جو بھی گورنمنٹ آتی ہے، کیا وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ تمام فیصلے کر سکے جس کی ضرورت ہے، جس کا بھی ہم بات کر رہے تھے، بیکاز دا لاسٹ تھنگ وی نیڈ از مور انسرٹنٹی۔ اس ساری حکومت سازی کا، ان تمام الیکشنز کا ایکچولی مقصد یہ تھا کہ ملک میں تھوڑا سا کچھ استحکام آئے، کچھ اسٹیبلٹی آئے، یہ جو مار دھاڑ کی سیاست ہو رہی ہے یہ ختم ہو، جو ہماری پوری جو ایک نظام ہچکولے کھا رہا تھا وہ رکے۔ وہ اس لیے بھی رکتا نظر نہیں آ رہا کیونکہ جس طریقے سے اب یہ پی ٹی آئی کا ہمیں ایک رسپانس آ رہا ہے، اور جس طریقے سے گنڈا پور صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، تو وہاں تو مجھے بالکل جو ہے بطول یہ نظر نہیں آ رہا کہ وہاں سے کچھ کسی بھی طریقے سے معاملات جو ہیں وہ کسی ریزولوشن کی طرف جا رہے ہیں۔ میری یہ بھی انڈرسٹینڈنگ ہے، جو میری لوگوں سے بات ہوئی ہے، کہ پی ٹی آئی کے اوپر جو تھوڑی سختی آئی ہوئی ہے وہ کم ہونے نہیں جا رہی۔ There is no chance۔ اور میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی مینٹلی پریپیئرڈ بھی ہے، وہ مینٹلی پریپیئرڈ ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یا ہو سکتا ہے، اور اسی بنیاد پہ جو ان کو پرفارم کرنے کا موقع ملا ہے، وہ میرا خیال ہے ابھی وہ تو آسمان میں ہوں گے، زمین پہ آنے میں تھوڑا وقت لگ جائے گا۔ شہزاد اکبر صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے، میں نے آپ سے پروگرام سے پہلے بھی شیئر کیا تھا، تو انہوں نے بڑی وضاحت کر دی علی امین گنڈا پور کی، کیونکہ جب اپوائنٹمنٹ کی خبر آئی تو ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ بھی بڑا کرٹیسائز ہو رہا تھا کہ ان کو کیوں چنا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اگر مہذب معاشرے میں ہمارے مہذب پولیٹیکل رائولز ہوتے تو ہم کسی اسکول ٹیچر یا پروفیسر کو لگا دیتے، ابھی بدماشی کا نظام ہے تو دیکھیں کہ یہ ڈیفینس کیسے کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے اگر ابھی آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے معاملات جو ہیں وہ پورا ہمارا جو ایک اس ٹائم ایک اسٹیٹ سٹرکچر جو ڈیولپ ہو رہا ہے، صوبائی حکومتیں بن رہی ہیں، فیڈرل گورنمنٹ بننے جا رہی ہے، اس کے اندر کانفلکٹ تو موجود ہے، اور بڑا سیویئر قسم کا کانفلکٹ ہے، اور پیپلز اور پی ٹی آئی کا جو رویہ ہے وہ آپ نے دیکھ لیا، کے پی کی گورنمنٹ ان کے پاس ہے، اپوزیشن میں نیشنل اسمبلی میں بڑے اسٹرانگ ہوں گے، ان کے جو فاؤنڈر چیئرمین ہیں وہ کہیں سے کوئی سافٹنس نہیں دکھا رہے، دوسری طرف سے بھی سختی ہے، تو جو ہمیں اسٹیبلٹی چاہیے اس کی صرف ایک ہی ہوپ ہے کہ اس طرح کی گورنمنٹ بن جائے جو مشکل فیصلے کر سکے۔ اگر وہ بھی نہ ہوا تو یہ جو نمبرز ہم دیکھ رہے ہیں اور وہ جو گرافس میں نے آپ کو دکھائے ہیں یہ اور اوپر جائیں گے اور ملک کے لیے اور زیادہ سخت ہوگا۔ اور اس وقت ہماری حالت یہ ہے کہ ہم قرضہ لے کے قرضہ اتار رہے ہیں، لیکن جس پریس کانفرنس کا ہم ویٹ کر رہے ہیں، شارٹلی واٹ لائنر واٹس ان یور مائنڈ کوئکلی کیا کرنے جا رہے ہیں شہباز شریف؟ دیکھیے میرے خیال میں مجھے یہ لگتا یوں ہے کہ وہ یہ تو نہیں ہوگا کہ وہی کہیں گے کہ جی جو آپ بلاول بھٹو صاحب نے جو اناؤنسمنٹ کیا ہے یہ سارا آنکھوں پر ہم اس کو مکمل طور پر مانتے ہیں اور ہم ان کے بغیر سرکار بنانے کو تیار ہیں، یعنی وہ کابینہ میں بے شک نہ ہو۔ میرا نہیں خیال، میرے خیال میں ان کی طرف سے یہ آئے گا کہ جی ہم پھر
इनको इनसे बात करेंगे, उन्हें कहेंगे, उन पर अपील करेंगे कि आप हमारे साथ बैठें क्योंकि मुल्क को ज़रूरत है वगैरह वगैरह। तो मेरे ख्याल में ये लाइन आएगी, फिर वहाँ से कोई जवाबी फायर आएगा, फिर कोई जवाबी फायर आएगा, होपफुली फायर नहीं होगा बल्कि कोई अच्छी बात होगी और फिर कोई अग्रीमेंट मेरे ख्याल में हो जाए। अब चूंकि हम फिगर्स और ये डेट की बात कर रहे थे तो ये बड़ा अहम है कि IMF ने जैसे अब पहली ट्रांच भी हमें बड़ा सब्र करने के बाद दी थी और उनकी तरफ से एक्सक्यूज़ ये आ रहा था कि आपने डिले करवाया। अब शहबाज शरीफ ने कहा कि हम डिले भी नहीं करेंगे, लेकिन ये बहुत डिपेंड करता है कि पाकिस्तान ने पहले वाले टारगेट्स कितने अचीव किए, उसकी बुनियाद पे आप अगला पैकेज क्लेम कर सकते हैं। और उसमें जो एक गुड न्यूज़ है बतूल वो ये है कि ये जो केयरटेकर गवर्नमेंट है उसने वो कंटिन्यूटी जो है बरकरार रखी है। तो अब IMF के साथ निगोशिएशंस करना और अगला प्रोग्राम हासिल करने में कदरन आसानी होगी। लेकिन इसमें फिर भी एक सवाल ये उठता है कि जो प्राइवेटाइजेशन के एटलीस्ट प्रोमिसेस थे उसमें हमने ज़ीरो परफॉर्मेंस देखी है। ये इंटरिम गवर्नमेंट में नहीं हो सकता है आने वाली गवर्नमेंट कर दे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।